حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ معزز و محترم علماء کرام، اس وقت آپ سے محبت کرنے والا، اپنے دل میں آپ کے متعلق بہت زیادہ عزت و احترام رکھنے والا دینیات کا ایک ادنیٰ طالب علم محمد سعید احمد خان مخاطب ہے۔ پوری ملت کے علماء کرام بالخصوص اور جنوبی ایشیا کے علماء کرام بالعموم میں سب سے مخاطب ہوں، اور انتہائی دردمندی کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ خدا را اپنا مرتبہ و مقام پہچانیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل علم کو کتنا بلند اور عرفہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو صاحب علم ہیں، یعنی جو کتاب و سنت کے علم کے زیور سے آراستہ ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں دوسرے لوگوں کی نسبت خشیت الہیہ زیادہ موجزن ہے۔ یہ ان کی پہچان بتائی اللہ رب العزت نے۔ حضرات علماء کرام، آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے علماء کو کتنا بلند مرتبہ عطا کیا۔ کہیں تو فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کہیں فرمایا گیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء کا مرتبہ و مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، اور ان کی ذمہ داریاں ویسی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی تھیں۔ حضرات علماء کرام، آج ہم امت مسلمہ کے پیشوا ہونے کی حیثیت سے، ان کے روحانی باپ کی حیثیت سے، ان کی اخلاقی اور سماجی حالت کو بہتر بنانے کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتے ہوئے کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا واقعتاً ہم نے اپنے آپ کو انبیاء کا وارث بنایا ہے؟ کیا واقعتاً ہم اس معاشرے میں اولاد آدم کی رہنمائی کی ذمہ داری کے ضمن میں وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کرتے رہے؟ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کے علماء کو جس مرتبہ و مقام پر فائز کیا کہ جب یہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کے تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اگر حصول علم کی راہ میں نکلے ہوئے وہ موت سے دوچار ہو جائیں تو انہیں شہادت کا عظیم مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ میں آج انتہائی درد مندی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ خدا را آج امت جن حالات سے گزر رہی ہے، پوری امت مسلمہ کی جو زبوں حالی ہے، کیا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف یہ علماء نہیں؟ کیا انہوں نے خلفائے راشدین کی طرح اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے وہ طریقہ اختیار کیا کہ قوم کی، امت کی قیادت بھی کریں
اور دنیا بھر میں جو کوئی بھی اسلام کے خلاف آواز بلند کرے اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کریں۔ حضرات علماء کرام، خدارا اپنے مقام کو پہچانیے۔ بہت زیادہ ذمہ داریاں سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں اور بادشاہوں کے طریق پر چلتے ہیں، یا یہ کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ آج دنیا میں 56 سے زائد ریاستوں کے ہوتے ہوئے جو امت مسلمہ کی حالت زار ہے، اس کائنات کا کون سا گوشہ ہے جہاں مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے دوچار نہیں کیا جا رہا؟ کیا روہنگیا کے حالات کسی سے پوشیدہ ہیں؟ برما میں مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے؟ فلسطین کے مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ شام اور یمن میں کن حالات کا سامنا ہے؟ کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر یہ سوچنے کی کوشش کی کہ علماء اسلام کو اسلام جو ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے تمام بندوں سے یہ فرما رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لوگو اگر تم نہیں جانتے تو ان کے پاس جاؤ جو صاحب ذکر ہیں، صاحب علم ہیں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ آپ نے اپنی امت کے ایک ایک فرد پر یہ تو لازم قرار دیا کہ وہ علم طلب کرے، مگر ان میں سے جو لوگ علم کی مسند پر متمکن ہوتے ہیں، جو قوم کی رہنمائی کے لیے سامنے آتے ہیں، جن کے پاس ہر جمعہ کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہو کر وہاں پر پیش ہو کر ان کے خطبات کو دل و جان سے سنتے اور اس سے کیا تاثر لے کر واپس جاتے ہیں، یہ ہمارے سوچنے کی بات۔ اہل علم کو سوچنا ہوگا کہ کیا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم نے ان لوگوں کو اتنی چھٹی دی جو نہ اخلاقی اعتبار سے کوئی قابل تقلید ہیں، نہ ان کا مبلغ علم ایسا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، اور نہ ہی اخلاق و کردار کی اس مقام پر ہیں کہ لوگ انہیں اپنے میں سے سب سے بہتر جاننے کی کوشش کریں۔ تمام امت کے علماء اگر اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف لوٹیں تو ملت اسلامیہ کو اس گرداب سے نکالنے کی طرف کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بالخصوص اب میں پاکستان کے تمام مکتب فکر کے علماء کو توجہ دلاؤں گا کہ خدا را اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کیجیے جو کم از کم ایک عام بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ کیا ہمیں یہ حکم نہیں کہ بدگمانی سے بچو؟ کیا ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر خیال کرو؟ کیا ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں اپنی زبانوں کی حفاظت سب سے زیادہ کریں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر ہم لوگوں کو جوڑیں؟ میں اس موقع پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا
کہ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک گڈریے کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ ایسی باتیں زبان سے نکال رہا ہے جن کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ اے اللہ، تو اگر میرے پاس ہوتا میں تیرے پاؤں دباتا، تیرے سر میں تیل لگاتا، تیری خدمت کرتا۔ کلیم اللہ نے نبی کی حیثیت سے اس کی باتوں کو جب سنا تو ان کے اندر وہ جوش اور جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے اس کی سرزنش کی کہ تم تو خلاف شرع باتیں زبان سے نکال رہے ہو۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ شخص، وہ گڈریا، سر میں مٹی ڈالتا ہوا اٹھا اور دوڑا کہ ہائے میں مر گیا، میں نے غلط باتیں کہہ ڈالیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے کلیم کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ اے میرے کلیم، آپ کا کام تو لوگوں کو جوڑنا ہے، نہ کہ ان کے اندر جدائیاں پیدا کرنا ہے۔ میں تمام مکتب فکر کے علماء سے دردمندانہ اپیل کے ساتھ یہ گزارشات پیش کروں گا کہ آپ جس مسلک کے بھی ہیں اور عالم کی مسند پر فائز ہیں تو خدا را سوچئے، دیکھیے کہ ان 72 سالوں میں ہم نے پاکستانی قوم کو جوڑا ہے یا انہیں توڑا ہے، یا ان کے اندر ایسی نفرتیں دی ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہ کریں، ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنا تو کجا، پیٹھ پھیر کر منہ موڑ کر گزر جائیں، اور ہر ایک کو دعویٰ ہو کہ میں حق پا چکا ہوں، میں حق کی راہ پر چل رہا ہوں، میں نے دین کی حقیقتیں پا لی ہیں۔ آج صرف انہی گزارشات پر اکتفا کروں گا کہ اے علماء اسلام، اے علماء کرام، اے علماء پاکستان، آپ جو کوئی بھی ہیں، جو دعویٰ بھی اپنی زبان سے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس دعوے سے پہلے سب سے پہلے یہ سوچئے کہ علم نے مجھے کیا دیا اور میں اس علم کو لوگوں میں کس طرح بانٹ رہا ہوں۔ کیا میں لوگوں کے اندر محبتیں بڑھا رہا ہوں یا ان کے اندر دوریاں پیدا کر رہا ہوں؟ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں علماء کو جو سزا ملتی دیکھی، خدا را اس کو سامنے رکھیے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور کو اجاگر کیجئے، اور ایک دوسرے پر اپنی بڑھوتری، اپنی فوقیت، اپنی برتری، اس کو دل سے نکال دیجئے۔ اگلی گفتگو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کرنے والا کون ہے اور یہ جسارت کیوں کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ العزیز چند گزارشات لے کر آپ کی خدمت میں آؤں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ اس ناچیز کی ان گزارشات کو قابل توجہ سمجھیں گے اور ملک کے اندر، پوری قوم کے اندر وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ جوش پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو کفر کے مقابلے میں مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔